آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں، اور آج ہمارے سامنے جو ورد ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیت ہے، اور ان آیات کو ہمارے لیے پڑھیں گی مسز زریش اسد۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب 33ویں اور 34ویں آیت۔ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: تب ابراہیم نے بیر سبا میں جاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم ان دنوں میں ایک خاص سیریز پر غور کر رہے ہیں۔ یہ 2025 کا 5واں مہینہ ہے، یعنی مئی کا مہینہ ہے، اور ہم نے 5 جنوری کو اس سیریز کا آغاز کیا تھا۔ اب مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ میرا 15واں یا غالباً 16واں پیغام ہے، 16واں، یہ میرا 16واں پیغام ہے اس سیریز پہ، جس کو ہم ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ پیدائش کی کتاب جس طرح سے ہم اس ٹیکسٹ کو استعمال کر کے جرنی آف فیتھ پہ یہ پیغامات سن رہے ہیں، ان کے لیے پیدائش کی کتاب کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اپنے رول ماڈل کے طور پر لیا۔ ایمان کے سفر پر بات کرتے ہوئے ہم نے ابراہیم کو اپنے رول ماڈل کے طور پر لیا، کیونکہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ جتنے پیغامات میں نے آج تک اس سیریز پر دیے، 15 پیغامات، ان میں سے یہ پیغام 16واں پیغام سب سے مختصر ہے۔ میں صرف ایک خاص بات کو آج اپنے ذہن میں رکھ کر یہ باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن نکات اس پیغام کے سب سے زیادہ ہیں۔ میں عام طور پہ 3 باتیں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، لیکن آج میں 5 باتیں آپ کے ساتھ کروں گا ان 2 آیات میں سے، 33ویں اور 34ویں آیت میں سے۔ ہماری زندگی مشکلات سے بھری ہے۔ کبھی کبھار تو ایسے موقع بھی آتے ہیں جب برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالات، مسائل، بیماریاں ہمیں اس قدر اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ میں نے پالوس کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ جب وہ آسیا میں تھا، آسیا صوبہ ہے، صوبے میں، آسیا کے صوبے میں منادی کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس قدر مشکل میں پڑ گئے کہ گویا مرنے کو تھے، اور اگر آپ درست
اس کے جو گریک الفاظ ہیں ان پر غور کریں تو یوں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ ہماری برداشت سے باہر ہو گئے، لیکن خداوند نے اسے وہاں سے بھی نکال لیا. زندگی میں بہت سی جنگیں ہیں جو آپ کو لڑنا پڑتی ہیں. اب ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ آپ ان سے تھوڑا سا گزر کے ساتھ سے گزر جائیں، نہیں. یو ہیو ٹو. آپ کو وہ جنگیں لڑنا پڑتی ہیں. آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کی خواہش ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو وہ جنگ لڑنا پڑتی ہے. جنگیں ہمیشہ شوق سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں ہمیشہ مجبور ہو کر لڑی جاتی ہیں. بے شمار وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ طویل اندھیری راتیں جن کو برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں. آپ نے ایوب کی کہانی پڑھی ہوگی، کیسے مشکلات کا شکار ہوا. دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ اس بات پر میرے ساتھ متفق ہوگا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ سچائی پر مبنی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ بہت مرتبہ یہ مسائل، مصیبتیں، جنگیں ہماری زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم خداوند کی مانند بنتے جائیں. پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند. اور کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو مرکز ہے، مقصد ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچیں. سو یہ آزمائشیں وہ ٹولز ہیں جو ہمیں خدا کی صورت پر ڈھالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اب رومیوں کے، اب کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں. ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے. ہماری مصیبت ہمارے لیے ابدی جلال پیدا کرتی ہے. گویا ہماری مشکلات، ہماری یہ جنگیں در حقیقت خدا کی برکت بن جاتی ہیں ہمارے لیے، جن کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ مصیبتیں آپ کے لیے جلال کا سبب بنتی ہیں اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ مشکلات ہمارے لیے برکت بن جاتی ہیں. اب اپنی زندگی پر غور کیجئے. آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ بہت دفعہ ہم مشکل میں سے گزرتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل گزر جاتی ہے
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مصیبت کے وسیلے سے خدا نے ہماری زندگی میں کیا کیا برکتیں ہم کو بخشی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی اتنی بری بھی نہیں ہے. لائف از ناٹ آل بیڈ. ہمیشہ بری نہیں ہے. زندگی میں بے شمار وقت ایسے بھی آتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں آرام اور سکون ہوتا ہے، اور خدا ایمان کے اس سفر میں ہمیں پڑاؤ کی جگہ بھی عطا کرتا ہے. ہم ہر وقت ایمان کی اس جنگ میں مشکلات سے لڑتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ خدا ہمیں پرسکون پانیوں پر، ٹھہرے ہوئے پانیوں کے پاس، اس کے کناروں پر آرام کرنے کا موقع بھی دیتا ہے. ہماری زندگی صرف ریگستانوں سے بھری نہیں ہے، بلکہ خدا ایمان کے اس سفر میں جہاں ہمیں ریگزاروں میں سے گزارتا ہے، وہیں پر خدا ہماری زندگی میں نخلستان بھی عطا کرتا ہے، ہری چراگاہیں بھی بخشتا ہے، تاکہ ہم کچھ دیر آرام کر سکیں. یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی زندگی میں پڑاؤ کا وقت ہے. ایسا وقت جو خدا نے اس کو دیا جہاں پر وہ آرام کی چند گھڑیاں گزار سکے. اس نے بڑی تلاطم خیز زندگی گزاری ہے. جب سے وہ ہاران سے نکلا، اس کی زندگی میں مصیبتوں، آزمائشوں کا ایک دور رہا ہے. کبھی وہ خدا کے وعدوں کو جو پورے نہیں ہو رہے تھے ان کے بارے میں سوچتا ہے، تو کبھی لوط کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے. کبھی سارا کی باتوں سے پریشان ہے تو کبھی ہاجرہ کو دل پر پتھر رکھ کے اسے گھر سے نکالنا پڑتا ہے. اب جانتے ہیں 2 دفعہ ہاجرہ کو گھر سے نکالا گیا تھا. یہ سارے مسائل ہیں. کبھی وہ مصر میں ہیں تو کبھی ہم اس کو کنعان میں مذبح تعمیر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر ہم اس کو ابھی ملک کے ملک میں بھی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، بیٹل، جنگ ہے اس کی زندگی میں جس کو وہ لڑ رہا ہے. 33ویں آیت آپ کے سامنے 33ویں اور 34ویں آیت پڑھی گئیں. پہلی بات میں آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ کا چناؤ. اس کا سیاق و سباق کچھ اس طرح سے ہے کہ 22ویں سے 31ویں آیت میں ابھی ملک اور ابراہیم کے درمیان لین دین سے متعلق ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے میں 7 بھیڑوں کا تبادلہ کیا گیا. یہ بھیڑیں اس بات کی علامت تھیں کہ ایک کنواں جس پر لڑائی ہو رہی تھی، یہ کنواں ابراہیم کا ہے.
ابراہیم کا یہ کنواں ابھی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا، لیکن اب وہ کنواں ابراہیم کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ آج کے بعد تیرا کنواں ہوگا۔ اور ابراہیم نے اس کے ساتھ عہد کیا اور اس نے بھیڑ کے 7 بچے اس کو دیے اور کہا کہ یہ گواہ ہوں گے کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اس کا نام بیر سبا رکھا گیا کیونکہ وہیں انہوں نے قسم کھائی۔ بیر سبا کا لغوی مطلب بھی یہی ہے، 7 گنا بڑی قسم۔ قسم انہوں نے کھائی، حلف لیا، اور انہوں نے وہ کنواں ابھی ملک نے ابراہیم کو دے دیا۔ کنویں اس زمانے میں بڑے اہم ہوا کرتے تھے۔ آپ نے پچھلے پیغام میں بھی ایک کنویں کا ذکر سنا، جب خدا نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولی اور اس کو اپنے سامنے ایک کنواں نظر آیا۔ زندگی کی علامت ہے کنواں، میٹھا پانی، پینے کا پانی ان کے لیے زندگی کی علامت ہے، تاکہ وہ اپنے ریوڑوں کو، اپنے گلوں کو اور اپنے خاندانوں کی زندگی کو یقینی بنا سکیں۔ اسی کنویں کے پاس ابراہیم آباد ہوا۔ So that was the best place to live a comfortable life۔ آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ تھی جس کا انتخاب کیا گیا تاکہ وہاں پر وہ اس آرام دہ مقام سے لطف اندوز ہو سکے۔ جب ہماری زندگی میں افراتفری ہوتی ہے، اس وقت خدا پر توجہ رکھنا، خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں، آپ اپنے پاسبان کو وقت دیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ ہمارے ملک میں عجیب دھندا ہے، ہم اپنے پاسبانوں کو ہر وقت الجھائے رکھتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ذکر الجھائے رکھتے ہیں اپنے پاسبان کو، اور یہ الجھاؤ، یہ افراتفری خدا کے ساتھ ان کی رفاقت میں مخل ہو جاتی ہے، اور وہ کام جو خدا نے ان کے سپرد کیا ہے اس کو وقت نہیں دے پاتے۔ اور یہ صرف پاسبانوں کے لیے نہیں، یہ عام آدمی، عام ایماندار کے لیے بھی ہے۔ جب ہماری زندگی میں افراتفری ہو، جب ہماری زندگی میں الجھاؤ ہوں، جب ہماری زندگی میں مسائل ہوں، جب ہم ایک مشکل زندگی گزار رہے ہوں، تو خدا کے ساتھ ہماری رفاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہم اس کام کو وقت نہیں دے پاتے جو خدا کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو خدا پرسکون وقت دے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اس وقت خداوند کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے، خدا سے محبت کرنا سیکھیے۔ اس لیے جب زندگی میں طوفان آئیں گے تو پھر یہی رفاقت جو ہم نے
آرام دہ ماحول میں خدا کے ساتھ بنائی ہوگی ہماری مدد کرے گی۔ میں جس چیز پر بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں پر پرسکون ماحول ہے، آپ خداوند سے دعا کرتے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کی پوری توجہ خدا پر مرکوز رہتی ہے۔ میں آپ کو آج صبح انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے آپ کو ایک بڑی آرام دہ زندگی آپ میں سے ہر ایک کو بخشی ہے۔ ہر روز خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کیجئے، ہر روز خداوند کے ساتھ رہیے، کیونکہ جب آپ خداوند کے ساتھ رہیں گے تو جب مشکلات آئیں گی تو اس وقت آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ ایوب کی زندگی پر غور کیجئے۔ اس نے اس وقت خداوند کو پکارا جب اس کی زندگی کے حالات خراب ہو گئے۔ ایوب کی کتاب پہلا باب اس کی 20ویں سے 22ویں آیت، وہ خداوند کو پکار رہا ہے۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا، سر منڈایا، زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ لیکن ایوب نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ آپ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیے۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا۔ 5ویں آیت کو پڑھیے۔ وہ ان کی ضیافت کے دن جب پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا، صبح سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ 8ویں آیت پڑھیے۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے ہو کوئی نہیں۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جب حالات پرسکون تھے، جب ایوب کے پاس ہر ایک چیز موجود تھی، جب وہ ایک اوز کی سرزمین میں ایک دولت مند آدمی شمار کیا جاتا تھا، اس وقت بھی وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اس کی راست بازی کی مثال خدا خود دیتا ہے۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں چڑھاتا تھا۔ اسی لیے جب اس کی زندگی میں دکھ آیا تو خدا کو پکارنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ وہ پہلے سے خدا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا اچھے وقتوں میں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے؟ آپ اچھے وقت میں ہیں، یہ وقت بدل سکتا ہے۔ اچھے وقت میں خدا کے ساتھ کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے اچھے وقت میں، تاکہ جب برا وقت آئے تو آپ پہلے سے خدا کو پورے طور پر جانتے ہوں۔ اور آپ جب آزمائشیں آئیں گی، جب مخالف ہوائیں ہمارے خلاف چلیں گی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خدا سے دور نہیں کر سکے گی۔ دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس ٹیکسٹ میں سے، اپنے آپ کو
جب آپ اچھے وقت میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے وعدوں سے محفوظ کیجیے. جب آپ جب آپ آرام دہ حالت میں ہوتے ہیں خدا کے وعدوں کو یاد کیجیے. ابراہیم اور ابی ملک کے درمیان یہ باہمی مفادات کا عہد ہوا. ابی ملک کو اپنی حفاظت کی فکر تھی، ابراہیم کو کنووں کی فکر تھی. ابراہیم اور ابی ملک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں، اور ابراہیم اس سرزمین میں اس کنویں کی برکت سے استفادہ کر سکتا ہے، اور ابی ملک اپنی سرزمین کی حدوں کے اندر حفاظت سے رہ سکتا ہے. اب ان کے لیے ایک عہد، ایک وعدہ بن گیا، اور یہ وعدہ ان دونوں کی، ان کے مفادات کی حفاظت کر رہا ہے. جب آپ آرام دہ حالت میں ہوتے ہیں تو خدا نے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے. خدا نے آپ کے ساتھ ابدی تحفظ کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے گا. لیکن جب دباؤ آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کھو گئے ہیں، لیکن خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. اس کی حاکمیت کے بارے میں سوچئے، اس کی پروردگاری کے بارے میں سوچئے. وہ طوفانوں میں بھی آپ کو سکون بخش سکتا ہے اگر آپ کا دل اس کے وعدوں کی سچائی سے بھرا ہو. جب کبھی آپ کی زندگی میں یہ مخالف ہوائیں چلیں گی تو خدا کے وعدے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور اگر آپ اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں گے تو آپ کو اس کا حیرت انگیز تجربہ ہوگا کہ یہ کس قدر ضروری ہے. خدا نے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ جو وعدے خدا نے میرے ساتھ کیے، خدا ان وعدوں کا ہمیشہ پاس رکھتا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھتا ہے اگر ہم ان وعدوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. تیسری بات کہ اپنے آپ کو خداوند کی عبادت میں مشغول رکھیے. جب آپ کے پاس آرام دہ ماحول ہو، جب آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہوں، تو خداوند یہ وقت ہے کہ آپ خدا کی عبادت کریں اور خداوند کے نام میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں. یہاں پر لکھا ہے تب ابراہیم نے بیر صبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی. He prayed to the Lord. پرستش کر رہا ہے خدا کی اور اپنے تعلقات کو خدا کے ساتھ اور زیادہ گہرا کر رہا ہے. اپنے آپ کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کر رہا ہے. اگلے اتوار آپ سنیں گے کہ ابراہیم کی زندگی میں ایک اور بہت بڑا طوفان آنے والا تھا. یہ جو چند لمحے خدا نے اس کو دیے کہ وہ بیر صبا کے کنویں کے پاس وقت گزار سکے، وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، اپنے تعلقات کو خدا کے ساتھ مضبوط کر رہا ہے تاکہ جب طوفان آئے تو وہ زمین بوس نہ ہو جائے، بلکہ
مصیبت کے دنوں میں بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ بہت دفعہ ہم خدا کو صرف مصیبت میں پکارتے ہیں۔ جب مصیبت آئی خدا کو پکارا، جب بیماری آئی خداوند کی پرستش۔ لیکن ابراہیم کیا کر رہا ہے کہ جب آرام کرنے کا وقت تھا، جب زندگی پرسکون تھی، اس وقت وہ خداوند کو پکار رہا تھا to prepare himself for the next storm۔ مخالف ہوائیں آنے والی ہیں۔ 22ویں باب میں خدا اس کو کہتا ہے کہ اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا 100 ختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ It was a great storm، ایک بہت بڑا طوفان تھا ابراہیم کی زندگی میں آنے والا۔ اگلے اتوار میں اس پہ بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس آرام اور سکون کے دور میں ابراہیم آنے والے آفت، آنے والے طوفان کے لیے، آنے والی آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ سو آپ بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ When you are in your comfortable zone, prepare yourself، تاکہ جب آزمائشیں آئیں، جب مصیبت آئے تو آپ پہلے سے تیار ہوں، آپ پہلے سے مضبوط ہوں، آپ پہلے سے اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ اس آزمائش کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے ڈیلی بیسس پر ہر روز خدا کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی کا 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت خداوند کو دیجیے، ہر روز جو بھی آپ کر سکتے ہیں، بائبل پڑھیے، دعا کیجیے، گیت گائیے، واٹ ایور جو آپ کر سکتے ہیں کیجیے، لیکن اپنے آپ کو تیار کیجیے اس آرام کے دور میں۔ چوتھی بات، اب غور کریں کہ ابراہیم آنے والے دور کے لیے کچھ انویسٹ کر رہا تھا۔ He was investing for his future۔ کیا؟ یہاں پر لکھا ہے تب ابراہیم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کی عمر 100 برس سے اوپر ہو چکی ہے۔ جھاؤ کا یہ درخت جو اس نے لگایا، کیا یہ درخت وہ اپنے لیے لگا رہا ہے؟ کیا اس کی چھاؤں میں ابراہیم خود بیٹھ سکے گا؟ What do you think؟ 100 برس سے اوپر ایک بوڑھا شخص جھاؤ کا ایک درخت لگا رہا ہے، ایک سایہ دار درخت، لیکن شاید وہ خود تو کبھی اس کے سائے میں اپنے آپ کو ٹھنڈک نہ دے سکے، لیکن اسحاق اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اس کے پوتے اور پوتیاں اس درخت کے نیچے بیر سبا کے کنویں کے پاس جھاؤ کے اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے، اور یہ درخت ان کے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ وہ آنے والے دور کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آج صبح غور کیجئے، جھاؤ کا یہ درخت، میں صرف اس کو ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کے ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو ایمان میں بڑھنے کے لیے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
Are you struggling? کیا آپ کچھ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ بہت سے والدین صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. صبح صبح اپنا بیگ پکڑتے ہیں اور چرچ میں اپنی خاندانی زندگی میں بھی بالکل ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. کیا آپ اپنے بچوں کے ایمان کے بڑھنے کے لیے جھاؤ کا درخت، ایمان کا درخت لگا رہے ہیں؟ Are you doing this? کبھی آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا؟ کبھی آپ نے اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں یا آ چکی ہیں، پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں، ان کے بارے میں آپ نے سوچا؟ یا صرف آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ محض اپنی زندگی گزار کر، ایک شاندار زندگی گزار کر یہاں سے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کے جانے کے بعد کہیں گے زبردست، واہ کیسی شاندار زندگی تھی؟ یا آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ وہ بچے شاید جو بھی اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں جو آنے والے ہیں آپ کی زندگی میں، کیا آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ان کے ایمان کو کیسے آپ بڑھائیں گے؟ آپ تو چلے جائیں گے ایک زبردست زندگی گزار کر، آپ خدا کی بادشاہت میں داخل بھی ہو جائیں گے. کیا آپ نے سوچا کہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ کیا وہ خدا کی بادشاہت میں شریک ہو سکیں گے؟ کیا وہ یسوع کے ساتھ اس کی ابدی بادشاہت میں اکٹھے اس کے ساتھ رہیں گے؟ What are you investing for your future? اس جرنی آف فیتھ میں What are you doing for your next generations? کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو آج یہاں پہ انکریج کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، بلکہ اکثر اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں، خدا نے مجھے بڑی پرسکون زندگی دی. میری خدمت کے پہلے 19 برس ایسے ہی تھے جیسے میں بیر سبا کے مقام پہ ہوں. میں نے وہ سب کچھ کیا جو خدا نے مجھ سے چاہا. طاقت تھی، زور تھا، سٹیمنا تھا. I had everything. خدا نے مجھے وہ ہر چیز مہیا کی جس کی مجھے ضرورت تھی، جس کے ہم نے خواب دیکھے. اور اس پرسکون ماحول میں خدا نے مجھے زندگی کے طوفان جھیلنے کے لیے تیار کیا. مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں جتنے مسائل ہیں آپ کو تو ختم ہو جانا چاہیے. بٹ نو، خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی مانند ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم جھکنا جانتے ہیں. کھجور کا درخت جھک جاتا ہے طوفان کے وقت. ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا درخت ہے کھجور کا، بہت لمبا چوڑا. کسی نے مجھے بتایا کہ اس کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ ہے. جب تیز آندھی آتی ہے، اکثر آتی رہتی ہے، ابھی پچھلے دنوں میں بھی تیز آندھی تھی، جب تیز آندھی آتی ہے تو یہ درخت کمان کی طرح جھک جاتا ہے
آندھی اور طوفان میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں ہارون سے کہوں گا کہ اب جب طوفان آئے تو اس کی تصویر بنائے یا ویڈیو بنائے اس کی. یہ کھجور کا درخت جھک جاتا ہے کمان کی طرح اور لگتا ہے کہ کل صبح یہ یہاں پہ نہیں ہوگا. کئی دفعہ مجھے لگا کہ کل صبح جب طوفان ختم ہوگا تو یہ درخت یہاں پر نہیں ہوگا. لیکن اگلی صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ درخت پھر شان و شوکت کے ساتھ استادہ ہے، کھڑا ہے. خداوند نے ایمانداروں کے ساتھ یہی وعدہ کیا ہے. کھجور کے درخت کی طرح وہ ہمیں قائم رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جھکنا جانتے ہیں. خدا ہمیں قائم رکھتا ہے. اور یہ وعدہ میں نے صرف اپنی مثال آپ کو دی ہے اور کھجور کے درخت کی مثال آپ کو دی ہے. ادروائز یہ وعدہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے. کوئی بیماری، کوئی طوفان، کوئی مسئلہ آپ کو توڑ نہیں سکتا. اگر آپ ایماندار ہیں کچھ بھی آپ کو توڑ نہیں سکے گا. جب یعقوب یہ کہہ رہا تھا، جب اس کا ایک بیٹا یوسف، اس کے بارے میں اس کو بتایا گیا کہ وہ اس کو جانوروں نے کھا لیا ہے، جب اس کے ملک میں اناج کی کمی تھی، اس کے بیٹے گئے، جب بنیامین کو وہاں پر رکھ لیا گیا، اور جب تیسرے بیٹے کو شمعون کو بھی بلایا جا رہا ہے، تو یعقوب بڑے دلچسپ لفظ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یوسف نہیں رہا، بنیامین بھی نہیں ہے، اور اب تم شمعون کو بھی لے کے جانا چاہتے ہو. اور پھر کہتا ہے سب چیزیں میرے خلاف ہیں. اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا، پالوس اس کو کہتا ہے نہیں یعقوب، سب چیزیں تیرے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. This is what God is asking you this morning. سارے طوفان، ساری مصیبتیں مل کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. سب چیزیں مل کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. سو آپ انویسٹ کیجئے اپنے بچوں کی زندگی میں، ان کو سکھائیے. میں سوچتا ہوں کہ میں نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے اور گزار رہا ہوں. نہ کردہ باتوں پر تنقید، یہ سب چیزیں، لیکن کیا اتنی مشکلات میرے بچے برداشت کر پائیں گے؟ مجھے ان کو پرپیئر کرنا ہے. یہ میری اور نرگس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ مشکل وقت میں، طوفانوں کے وقت میں کھڑے رہ سکیں. اور آج صبح میں آپ سب کو بھی یہ کہوں گا، this is your responsibility to prepare your children to invest in their life of faith, that they must stand firm when storms come. جب طوفان آئیں تو وہ ثابت قدم کھڑے رہ سکیں. مشکلات تو ہوں گی، اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ان کی زندگی میں بھی آئیں گی. مشکلات فرق ہو سکتی ہیں لیکن مشکلات آئیں گی. And they must be prepared for that. So invest in your children's life. جھاؤ کا کوئی درخت لگائیے ان کے لیے، جس ایمان کا کوئی درخت ان کی زندگی میں بوئیے، جس کے سائے میں وہ سکون
حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں بات میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے فہرست بنائیے۔ جو کچھ خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا ہے اس کے لیے اس کے بارے میں سوچئے۔ جب آپ کی زندگی میں آرام ہو، سکون ہو، تو پھر برکتوں کی فہرست بنائیے۔ میک این انوینٹری آف گاڈز بلیسنگ۔ سوچئے خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا کیا۔ یہ پرامن دن تھے ابراہیم کی زندگی کے۔ وہ بیر صبح کے کنویں پر، یہاں پر لکھا ہے، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا، بہت دنوں تک رہا۔ آرام کے دن ہیں، ابھی ملک کے ساتھ اس کا سمجھوتا ہو چکا ہے، اور وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اور اب وقت ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ وقت گزار سکے، وہ سارہ کے ساتھ وقت گزار سکے، اور ان ساری چیزوں کو یاد کر سکے جو کچھ خداوند نے ان کے لیے کیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی کہانی سنانا اپنے بچوں کو یا اپنے جونیئرز کو، اپنے ساتھیوں کو، یہ میرا مشغلہ ہے۔ It's my hobby to share my faith story or the story of struggle and faith۔ شوق سے سناتا ہوں۔ ابراہیم کے لیے بھی اب وقت تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو بتائے خدا نے کیسے اس کو اور سے چنا تھا، خدا نے ہاران میں وہ ٹھہرا، کس طرح کنعان میں پہنچا، خدا نے کیا کیا برکتیں اس کو دیں، اس کے پاس کیا تھا، اور اب کیا کچھ خدا نے اس کو بخشا ہے۔ یہ سب بتائے اپنے بچوں کو۔ میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں بتاؤں۔ میں نے ایک دفعہ، بلکہ اس سال نئے سال پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دا اسٹوری آف مائی بائیسیکل۔ یہ بائیسیکل میری زندگی میں بڑی اہم رہی ہے۔ میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، انگلستان میں ایک کتاب چھپ رہی ہے اس میں، اور اس میں بھی میں نے ایک سائیکل کا ذکر کیا ہے۔ جب میں انگلستان میں بائبل کالج میں تھا تو کالج سے شہر کا فاصلہ کوئی 5-6 کلومیٹر تھا۔ کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک سائیکل تھی جس پہ بیٹھ کے میں وہاں تک جایا کرتا تھا۔ تو میں نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب میں پہلے دن اس سائیکل پہ بیٹھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سائیکل میری زندگی میں کتنی اہمیت حاصل کرنے والی ہے، کیونکہ اس سائیکل کے وسیلے سے میں دنیا سے جڑا رہوں گا، اور اگر یہ سائیکل نہیں ہوگی تو یہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خدا نے سائیکل سے کس طرح سے قدم بقدم، یہ سب کچھ ایک ہی بار نہیں، کیسے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اٹس اے لانگ اسٹوری آف فیتھ۔ اپنے بچوں کو سنائیں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ آپ کی کہانی بھی ہے، آپ میں سے ہر ایک کی یہ کہانی ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب آپ نے آغاز کیا تھا تو کیا تھا آپ کے پاس، اور اب عمر کے اس حصے میں جب بچے جوان ہیں تو خدا نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے۔ یہ ہر ایک کی کہانی ہے آپ میں سے، اور اس کہانی کو اپنے بچوں کو ضرور سنایا کیجیے۔ برکتوں کی فہرست، انوینٹری آف بلیسنگز۔ جب آپ بتائیں گے آپ اپنے بچوں کو، ان کے ایمان مضبوط ہوں گے کہ خدا نے کیسے ہمارے ماں باپ کی زندگی میں یہ سب کچھ کیا۔
وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور وہ آپ کے ساتھ مل کر ان برکتوں کی خوشی منائیں گے۔ سو کبھی بھی جھجکے نہ، اپنی ایمان کی اسٹرگل کی کہانی، جدوجہد کی کہانی ضرور بتائیں دوسروں کو۔ میں آپ کو آج انکریج کروں گا، اگر آپ میں سے چند ایک جن کو خدا ابھارتا ہے، آپ اپنی جدوجہد کی کہانی 1-2 صفحے پر لکھیے۔ جو لینگویج بھی آپ کو آتی ہے، انگریزی، اردو، پنجابی، جس میں آپ لکھ سکتے ہیں، یا اب لکھ نہیں سکتے بول سکتے ہیں، چند منٹ میں ریکارڈ کیجئے اپنی جدوجہد کی کہانی۔ آپ کہاں کیسے تھے اور آج خدا نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے، اس کے درمیان میں آپ نے کیسے جدوجہد کی، خدا نے کیسے آپ کو بلیس کیا، اس پہ لکھیے یا بولیے۔ اور اگر آپ مجھ تک وہ پہنچائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، میں بھی ان کو پڑھ سکوں گا، سن سکوں گا۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے قریبی گروپ میں آپ ان کو ضرور شیئر کیجئے اور مل کر خداوند کی برکتوں کے لیے خوشی منائیے۔ خداوند آپ کو اس پرسکون زندگی میں برکت بخشے اور آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کیجئے۔ کل کیا ہونے والا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن آج شام آپ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ یہ صبح ہے، شام آنے والی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔